آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے ہم ہندوستانی جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے ہم آزادی کا ماحول ہوتا کرتے ہیں، آزادی کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہم کے گھوڑے من میں کالے انگریزوں سے ہندوستان کے شہریوں کے ذریعہ اور علماء اہل سنت کے ذریعہ ایک عظیم آزادی ملی ہے۔ ان انگریزوں سے ہمیں غلامی کی زنجیر سے نکال کے آزادی کی ہوا میں ڈالا گیا ہے، ہم آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو کہ یہ دنیا کی آزادی ہے، اللہ جل شانہ جسے جہنم سے آزاد کرتے اس نعمت کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں، اور یہ خوشی ہمیں کیسے ملے گی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ صرف اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی محبت میں رکھی ہے۔ کبھی ارشاد فرمانا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعہ راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور نبی کی ولادت کی خوشی منانا یہ محبوب کی دیدہ جوئی ہونا ایک طریقہ ہی ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل پارس لگے کے لے لگاتے جائیں۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ اس محفل کا مقصد ایصال ثواب اور مقصد خیر کے ساتھ محب گرامی افراد حضرت حافظ و قاری محمد نانی فاطمی رضوی بیائی صاحب اللہ نے چاہیے جس خلوص کے ساتھ آپ نے اعلان سماعت کیا کہ سادات کرام علماء کرام کی جلوہ گری ہونے والی تو بلا شبہ کہ اللہ جل شانہ کا کرم نواز کہ ایسی محفلوں کو رچانے بنانے کا دل میں خیال آنا یہ من جانب اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بابرکت محفل کو مرحوم محترم محمد احمد صاحب نور اللہ برکاتہ اور ہم سب کے آباء و اجداد مرحومین کے لیے باعث برکت بنائے، ہم زندوں کے لیے بھی باعث برکت بنائے۔ علماء کی کثیر تعداد ہے، دن کے میں آپ کے درمیان ایک میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق بولنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الابدان والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المرشدین الکاملین وعلی اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اپن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پر بے ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمچ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم نے محمد و قربان جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سید الصالحین زبدۃ العارفین شیخ العالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دے دل بلے عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لحد میں عشق روح کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات دوری کی چراغ لے کے چلے، جنا بنی کی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے کے یہ چار آگ لے کے چلے۔ اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں میں نقش قدم ہے خدا،
تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ عطا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اس لیے آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ شہریار اکرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اس عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک یہ سننے والے قرآن گانے والے کرامت میں لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں ہو سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ کفایت علی رافی جو مجاہد آزادی بھی ہیں، جنہوں نے آخر وقت ہم اور آپ کو ایک خوبصورت پیغام دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب اللہ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا قدم رہ جائے گا۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اسی صاحب اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بانداز علماء پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدنی الجود والکرم والی کرام اپنی کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی تاریخ ہر ہندوستان واسی کو بخوبی معلوم ہے، کیونکہ اسی تاریخ کے بعد وہ تاریخ آ رہی ہے جسے ہم 15 اگست کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں اس دن کو آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ چراغاں بھی لوگ رکھتے ہیں، جشن محفلیں بھی لوگ رکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہمیں آزادی ملی ہے تو ہم کیوں کر خوشیاں نہ منائیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہندوستانی ہیں لیکن اس سے پہلے مسلمان ہیں اور دنیا میں مسلمان ہیں، اہل ایمان بناتی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انبیاء کرام پر سب سے زیادہ بلائیں آتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ پتا کا ابی و امی آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کس پر بلائیں آتی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انبیاء سے قریب ہوتے ہیں ان پر بلائیں زیادہ آتی ہیں۔ اس کے بعد یا رسول اللہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر بلائیں زیادہ آتی ہیں۔ آخر میں جب سوال ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر بلائیں بھی آتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہم الجزاء مع البلاء، کہ بلا شبہ بڑی جزائیں یعنی بڑا ثواب اور بڑا بدلہ یہ بڑے مصیبت کے بعد ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ دارالعمل ہے، دار امتحان ہے۔ اب یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں کی مشقتوں پر لا زوال نعمت ہمیں ملے گی اور اس دنیا میں ملے گی جس دنیا کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ یہ تو فانی دنیا ہے، اس کے تعلق سے پروردگار فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا اور دنیا میں موجود تمام تر چیزیں ایک ایک بنا ہو جائیں گی، لیکن آپ سوچیں اس عالمی دنیا میں اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیاں منانے میں ہمیں حق بھی ہے کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس لیے ہم ہندوستانی جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے ہم آزادی کا ماحول ہوتا کرتے ہیں، آزادی کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں من کالے انگریزوں سے ہندوستان کے شہریوں کے ذریعہ اور علماء اہل سنت کے ذریعہ ایک عظیم آزادی ملی ہے۔ ان انگریزوں سے ہمیں غلامی کی زنجیر سے نکال کے آزادی کی ہوا میں ڈالا گیا ہے۔
आजादी की खुशी मनाते हैं, लेकिन जरा सोचो कि ये दुनिया की आजादी है, अल्लाह जल्ल शानहू जिसे जहन्नम से आजाद करते उस नेमत की खुशी हम क्यों न मनाएं, और ये खुशी हमें कैसे मिलेगी? तो आपको मालूम होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब की मोहब्बत में रखी है। कभी इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह को अपने अमाल के जरिए राजी करना चाहते हो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और नबी की विलादत की खुशी मनाना ये महबूब की दीदा जोई का एक तरीका ही है। नबी अल्लाह कहते हैं अशहद डालेंगे हम पैदाइश से मौला की मिसले पर लगे के ले जाते जाए। मसलके आला हजरत जश्न-ए मिलाद नबी, नारे रिसालत। मैं बैठे ये सोच रहा था कि वो बिल वालिदैन इंसान कुरान पाक की आयत करीमा इसकी तिलावत का शरफ हासिल करूंगा। अल्लाह फरमाता वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इंसान, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना और अपने वालिदैन के साथ दूसरे सलूक। लेकिन अभी गिरामी औकात मताहिर उलमा हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल मजीद साहब शादी कभी खड़े हुए, आपने एक बात बयान कि ये कारी साहब तबला की मोहब्बत और इखलास का समरा कि सादात किराम और फजलुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा करम फरमा हज़रत हाफिज़ क़ारी ज़ाकिर अली कादिर रज़ी साहब तबला मददुल नूरानी और उनके साथ हज़रत मौलाना इरफान साहब तबला और सैयद सादगान बिन कुतुब, इनकी आमद हो रही है तो मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि अल्लाह ताला शानहू कितना करीम है, अपने बंदों के बख्शिश के बहाने तलाशता है। आपको वो वाक़या सुना होगा हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम एक कब्र के पास से गुजरे, आपने देखा कि साहिब कब्र पर अज़ाब हो रहा है, आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर के बाद जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि वही कब्र है जिसमें अभी कुछ देर पहले अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा था। अब वही कब्र वही आग के गोले अब रहमत के फूल बन के बरस रहे हैं। अल्लाह के नबी खड़े हो जाते हैं, इनका लक़ब कलीमुल्लाह भी है। रब्बी बारगाह में अर्ज़ करते हैं ऐ मौला ये तेरी कैसी करम फरमाई, अभी थोड़ी देर पहले इस बंदे पर अज़ाब हो रहा था, अब रहमत के फूल बरस रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? अल्लाह की तरफ से ये निदा आती है, ये पैगाम आता है कि ऐ मूसा मामला ये है कि ये बंदा जिस पर अभी अज़ाब हो रहा था ये जब दुनिया से आ रहा था इसकी औरत हामिला थी, आज वो बच्चा इतना बड़ा हुआ कि एक उस्ताद के पास जाके उसने बिस्मिल्लाह शादी की है, अपनी तोतली जुबान में उसने मुझे मेहमानो रहीम कहा तो मेरी मेहनत किसको ये गवारा ना हुआ कि जिसका बच्चा मुझे मेहमानो रहीम ना है मैं उन्हें अज़ाब नाज़िल करूं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने उसकी कब्र में रहे फूल बरसा दिए। अब मरहूम मोहम्मद अहमद साहब कितने हैं बड़े मर्तबा वाले हैं, इतनी बड़ी किस्मत वाले हैं, ऐसा बेटा छोड़ गए हैं कि जो दीन की खिदमत में हमारा लगा है और इनके भाइयों को भी मैं मुबारकबाद का फूल बरसाता हूं क्योंकि इनके भाई भी इनके साथ मुकम्मल तरीके से लगे हैं और इनके कार्य खैर में हर तरीके से इनके मुआविन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मखलूक हदीस है कि कोई अच्छा काम करे या अच्छा काम करने वाले की मुआवनत करे तो जितना अच्छा काम करने वाले को मिलता है उतना करने वाले को भी मिलता है। आप और हम इसी मकसद खैर रह जाए हैं कि अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद अहमद साहब के दरगाह का बुलंद फरमाए, अपने चवाले रहमत जगह अता फरमाए। तो जाहिर सी बात है एक नेकी का इरादा लेके आए हैं तो अल्लाह ताला जहां है अपनी रहमतों में रखने का हमारा कभी महरूम नहीं फरमाएगा, हमारे मुमीन को भी महरूम नहीं फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बिला शुबहा अल्लाह जल्ल शानहू दीन की हदीस को दाया नहीं फरमाता। खूबसूरत निज़ाम अज़ीज़म आप इस फैज़ान का तसव्वुर कर रहे हैं, ये भी इसी मदरसे के परवरदार माशाअल्लाह
تو ایسے پھول جب آپ کھلائیں گے جو قرآن پڑھے دین کی باتیں کریں تو ظاہر سی بات ہے جہاں قاری صاحب قبلہ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا وہیں ان کے والد معظم کو قبر میں بھی اجر ملے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہندوستان کی آزادی پر جشن منانا ہمارا حق ہے تو آپ سوچیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہمارے درمیان ہوئی ہم ان کی امت میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ شان انہیں کے صدقے ہماری آقا بخش فرمائے گا. کیونکہ ہمیں یہ ہے وہ جو نبی سے پوچھنا تھا وہ جو نبی سے پوچھنا تھا ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے ہندوستان کی آزادی یوں ہوئی ہے. ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگوں نے اس آزادی میں حصہ لیا ہے اور اس کی تحریک میں جو کثیر تعداد شامل ہے الحمدللہ وہ مسلمانوں کی ہے علماء اہل سنت ہے. علامہ احمد حیدرآبادی کون نبی جانتا ہے وہ تحریک آزادی کے ایسے مخالف ہیں جو ان تاریخ حافظ سر کے جانے کے قابل ہے. مفتی امام عنایت احمد راکوری علامہ سید خالد علی نوفی اور علامہ مفتی صدر الدین عبداللہ اشفاق اللہ خان اس طریقے سے بڑے بڑے جنون نام ہے یہ آپ دیکھیں آپ تاریخ دکھائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس وقت یہ تحریک چلی تھی انگریزوں نے ایسے مذاہب ہندوستانیوں پر پڑھائے تھے تمام مذہب کے لوگوں کو پریشان کیا تھا وہی مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا مجھے مسلم یوٹیوب میں دیکھا کہ مدرسے سے پڑھنے والا بچہ وہی علامہ فضل حیدرآبادی کی صورت میں وہی مجموعی عنایت احمد راکوری کی صورت میں وہی علامہ عنایت علی نوفی کی صورت میں جب جہاد کے فتوے لکھ رہے ہیں اس دنیا میں ہندوستان کے عوام ہندوستان کی عوام انگریزوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ خیال کیا کہ سب سے پہلے مدارس کی پابندی لگائی جائے ہم جو ہے غالب نعرہ تکبیر الحمدللہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک حق و صداقت والا حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت والدین کانفرنس آمد حضور منصور ملت حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ حضرت علامہ سید احمد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ کی نگاہیں دیکھتے ہیں منبر رسول پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد غوث اعظم اولاد مولا کائنات حضور حضرت شاہ سید احمد رضا صاحب قبلہ ان کے ساتھ ہی ساتھ فاضل ساؤتھ افریقہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید منصور میاں صاحب قبلہ ان کے ساتھ ہی ساتھ استاذ الاساتذہ فخر القرہ صدر القرہ حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قادری کی آمد ہو چکی ہے. آپ لوگ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اس سے فیضیاب ہو. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام قادیانی قرآن اور بالخصوص یہ سادات کرام ہمارے درمیان جن لوگ ان چہروں کی زیارت کریں اور ثواب حاصل بس دو چند منٹ میں گفتگو اور سماعت کرنے کیونکہ ابھی علماء کرام ہوتے اور خطبہ کی بھی تعداد اور شورا کی بھی تعداد ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو دو چند باتوں پر ختم کرتا ہوں. دعا کریں مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے نیک ارادوں کے ساتھ پائے دائمی سے پہنچائے اور خصوصیت کے ساتھ مرحوم محمد احمد صاحب کی قبر میں رحمت کے پھول برسائے اپنی جوان رحمت کی جگہ عطا فرمائے. قاری صاحب اللہ کی تمام محمد دینیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام اچھے عزائم کو پائے دائمی سے پہنچائے. قاری صاحب اللہ سلامتی ان کی فرما رہے ہیں. دعا مولا تعالیٰ قاری صاحب کو
سے تو آپ کے ساتھ نبی عطا فرمائے تاکہ ہم سب پر زندگی فرماتے رہیں. یہ سید سادگان ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بس اعلیٰ حضرت کی زبانی تیری حسن پاک میں نور نور تو ہے نور تیرا سب ترانا نور نور بے نورانی چلنے والوں کی زیارت کریں. میں آپ نے کہا تھا ہندوستان کی آزادی جب ہم مناتے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں کہ صدقے دارین میں ہمیں آزادی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ملیں گی تو ان کی ولادت پر ہم خوشیاں کیوں کر نہ منائیں. ابھی جو آپ دیکھیں کہ مجاہد آزادی علامہ کفایت علی کا بھی ہے. آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے لیکن کوئی ملال نہیں کوئی غم نہیں. کیسی کیسی اذیتیں ان کو پہنچائی گئی. نرم استری ان کے جسم پر پھیری گئی تھی جس سے کھال اتر جاتی تھی نمک لگایا جاتا تھا. طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی تھی. یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ فتوی جہاد بدل دیں لیکن فتوی جہاد آرام نام خاطر عمر میں نہ بدلا اور طے پر لگنے سے پہلے پیغام دیتے ہیں تو کیا پیغام دیتے ہیں کوئی نہیں رہے گا نہ جنم رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. رسول آپ کی اور شاش پر نازا رہو اس طرح پہ جان جان باقی کفر لگ جائے گا اور جب پڑھے گا صاحب لو لاکھ پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن تن رہ جائے گا اور سوچنا ہو جائے گا باقی بلے کے خشتر ناتے احمد کا دوالوں پر سکھ رہ جائے گا. اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے آبا اجداد کو بھی فراموش نہ کریں. حدیث کے ذریعہ ثابت ہے کہ آپ کو بھی کام کرتے ہیں. قرآن کی آیات سے یہ واضح طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ ہمارے والدین کو ہمارے آبا اجداد کو ہمارے مرحومین کو جن کے لیے بھی ہم کریں ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے. آپ سلام اللہ کرو. اللہ کے نبی ہیں ایک دن کے قریب سے گزر رہے ہیں ایک نئی شاخ ہوتے ہیں کب لگا دیتے ہیں. اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کا ابھی آپ میرے ماں باپ پر اس میں حکمت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نئی شاخ ہے یہ نئی پتیاں یہ اللہ کا تصویر اور بیان کرتی ہے. اس کی پرور میں یہ لگا دیا ہے اس کی پرور اللہ تعالیٰ رحمتیں برسائے گا. اب ذرا سوچو مسلمانوں کہ ہری پتی اور یہ پھول پھول ڈالتے تو مردے کو فائدہ پہنچے. اب اگر مردے نہیں اگر ہم مدارس سے بڑے لوگ کو لائے علماء کرام لائے اور سبے بڑے یہ سادات کرام قدم انجام فرمائے اور اپنی سنوارے مبارک سے تصدیق و تحقیق کے کلمات نکال کرے تو کتنا فائدہ ہمارا مردوں کو پہنچے گا. اور اس مسئلہ خیر کے ساتھ اس مسئلے کا قائم کیا گیا ہے. ہم گزارش کریں گے کہ آپ آباد سب سے مرحومین کو بھی بھولے نہیں. اسے بات یاد رکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارا رسول ایسا نہ کرو کہ ویسا کھاؤ گے. اس لیے ہم ایسے نصیحت جڑے رہو. ایسی جماعت معذرت دیکھے گا نہیں ورنہ وہ جماعت ہے جو شرک و بدعت کا فتوا لگاتی ہے عیسائی اسلام پر ہم نے مسلمان پر ورنہ کیا کرو جب فرمانا اس دنیا سے چلے جائیں گے ہماری محنت ہے ہماری جانا شرک و بدعت سمجھیں گے. اس لیے ہم کریں گے ہماری اہل سنت کے اپنے جڑے رہے اور اللہ کا ذکر کرے نبی کا ذکر کرے اور یاد رکھے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفی نہ کرے ہمارے مسلم ہو ایسی خدا نہ کرے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ جل شانہ مسلمین کے ذکر کرو اور اجر سواب فرماتا ہے. احسان کیا ہے جسے جبرائیل نے امین نے رسول پاک سے پوچھا تھا ہم استغفر یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ احسان ہے یہ اللہ کا عبادت اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یہ خیال نہ کرو اتنا خیال اور یقین کے ہونا چاہیے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی اچھے کام کریں. اخلاص سب سے اول ہے اور نبی کی محبت یہ لازم و ضروری ہے. اور جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر سرکار کا کرم ہوگا
بارگاہ ایسی بارگاہ ہے رحمت مجمم ہے شہر فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس لیے ہم کہیں گے پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میاں آئے ہم لے استغفر اللہ العظیم من ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ